نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة السجدة وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا. آمین یا رب العالمین. گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان میں داخلی طور پر اور اس کے خارجی پہلوؤں کے اعتبار سے جو واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں اور حالات میں مختلف اعتبارات سے جو پیش رفت ہوئی ہے ذرا اس پر ایک نگاہ ڈالیے. سوات میں جو معاہدہ عمل ہوا تھا بڑی امیدوں کے ساتھ اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا تھا، بہت خوشی ہوئی تھی. عمل وہ ختم ہو چکا ہے. اگرچہ ابھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی کر رہی ہے اور صوفی محمد صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر باقاعدہ فورسز کا ایکشن شروع ہوا. گیر زیری پر فوجی ایکشن لیا گیا اور وہاں سے کہہ دیا گیا کہ طالبان کا صفایا کر دیا گیا. اسی میں علاقہ میدان بھی ہے جہاں کے رہنے والے صوفی محمد صاحب. چنانچہ یہ خبر بھی آئی تھی کہ صوفی محمد صاحب بھی اپنے اس گاؤں میں محسوس. چنانچہ حکومت صوبائی حکومت کا کوئی رابطہ ان کے ساتھ کئی دن سے نہیں تھا. کل میں نے ٹی وی پر ایک تو یہ دیکھا، یہ خبر جو ہے صوبائی حکومت کی طرف سے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے نشر کی کہ صوفی محمد صاحب نے کہا ہے کہ معاہدہ امن کے پر عمل کرنے کے بعد پھر اگر کسی نے ہتھیار اٹھائے تو وہ باغی تصور ہوگا. یہ گویا کہ ان کی طرف سے بھرپور کوشش ہے کہ حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی وہ پوری طریقے سے پاسداری کرائے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ جو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ معاملہ اندرونی ہے نہیں. معاہدہ امن امریکہ کو پسند نہیں تھا، علیحدہ اس نے کہا کہ یہ غلط کام کیا گیا ہے، یہ تو آپ نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیا. شدت پسندوں کے اور بنیاد پرستوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا، اس میں تو انہیں موقع مل جائے گا، وہ ری آرگنائز ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا. بڑی کھلا تنقید ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے جو ایجنٹ وہاں کار کرنا ہے موجود ہے، کیا مشکل ہے. ظاہر بات ہے لاہور میں آج کوئی دھماکہ کرتے کیسے روک لیں گے؟ آپ ہوتے ہیں دھماکے، کبھی منامہ میں ہو گیا، کبھی کہیں ہو گیا، کبھی کہیں ہو گیا. یہ تو ہر جگہ ہر وقت ممکن ہے. اور یہ رحمان ملک نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ظاہر بات ہے کہ ہم ایک ایک شخص کے ساتھ ایک ایک پولیس وین کو کھڑا نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اب وہ اگر تقریب کار وہ کام کریں تو کیا کر لیں گے صوفی محمد صاحب؟ عوامی طور پر جس کا جو سوات میں خاص طور پر انہیں پذیرائی حاصل ہے وہ تو ان جلسوں اور جلوسوں سے ظاہر ہے جو معاہدہ امن کے بعد ہوئے ہیں اور ٹی وی دکھائے گئے. لیکن وہ تقریر کار بھی کسی اور کے پروگرام پر عمل کر رہے ہیں.
وہ کہاں سے ان کی بات ماننے والے؟ اس کے بعد بتایا گیا کہ بنیر میں بھی ایکشن کیا گیا ہے، اور بنیر اس اعتبار سے بہت زیادہ حساس علاقہ ہے کہ اس سے پھر پاکستان کا جو دل ہے اس وقت وہ اسلام آباد ہی کہے گی، وہ بہت قریب پڑ جاتا ہے۔ وہاں سے اگر اور آگے ایڈوانس ہو جائے معاملہ تو وہ جو کہتے ہیں پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو دارالخلافہ اسلام آباد وہ بھی ان کی زد میں ہے، تو وہ بات غلط نہیں ہے۔ پہاڑی سلسلہ ان کا مارگلہ سلسلہ آتا ہے۔ بنیر کے بارے میں پہلے یہ کہا گیا کہ وہاں سے بھی صفایا کر دیا گیا ہے اور سب چلے گئے ہیں وہاں سے، طالبان بعد میں معلوم نہیں، کچھ پاکٹس آف ریزسٹنس ابھی موجود ہیں۔ یہ صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے شمال کو انتہائی شمال، جنوب میں اس ہفتے کے دوران انتہائی خوفناک فسادات ہوئے کراچی کے 31 پہلے دن، اس کے بعد 8-9 اور یہ کیجویلٹیز ہوئی، اس سے لوگ مارے گئے، کتنی دکانیں جلائی گئی ہیں، کتنی گاڑیاں، کتنے موٹر سائیکل جلائے گئے۔ یہ اصل میں سمجھ لیجیے یہ پہلا خطرہ ہے بارش کا۔ آج سے بہت عرصے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں کراچی میں خون کی بارش ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہاں وہ فسادات ہوئے تھے، اس وقت وہ فسادات تھے جو کہ پٹھانوں اور اردو اسپیکنگ لوگوں کے درمیان ہوئے تھے اس وقت۔ آج بھی وہی معاملہ ہے، کیونکہ جو اردو اسپیکنگ ہے، جو مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ ان کی نمائندہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی پر ہمارا ہے، جہاں کسی اور قومیت کو حق نہیں لینے دیں گے۔ اب وہاں پہ پنجابی بھی اگر سے ہیں، لیکن وہ منتشر طور پر رہتے ہیں مختلف آبادیوں میں، وہ مڈل کلاس سے تعلق ہے ان کا، یا اپر کلاس سے بھی ہے، بہت بڑے بڑے تاجر بھی ہے پنجابی وہاں ہیں، انہیں وہ بھی گوارا نہیں ہے حقیقت۔ لیکن یہ کہ خاص طور پر پختون جو ہے وہاں پر، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے اور غریب لوگ ہیں، محنت کار ہیں، مزدور ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہاں بہت ہے۔ میرا خیال ہے کراچی کی 1/4 آبادی تو بچ جائے گی جو کہ پختونوں کی ہوا۔ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں وہاں سے ان کا انخلا ہو جائے، اتنا ٹیرر پیدا کر دیا جائے کہ وہ واپس چلے جائے۔ یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہاں فساد ہو اور اس میں اردو اسپیکنگ جو ہے وہ کئی ہزار مارے جائیں، تو پھر الطاف صاحب جو ہے UN کو پھر اپیل کریں گے کہ اب ہمیں بچانے کے لیے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ تقسیم ہو گیا تھا اور وہاں پر ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کر دی گئی، ذرا سے فسادات ہوئے اور یونائٹڈ نیشن کی فوج پہنچ گئی۔ فلسطین میں یونائٹڈ نیشن کی فوج نہیں آ سکتی، 60 سال سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، باہر نہیں آ سکتی، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کشمیر میں نہیں آ سکتی، وہاں تو آ گئی، اور آتی انہوں نے ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کی، ایسٹ تیمور۔ اب یہ ہیں ساری باتیں جو فضا میں گردش کر رہی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال بل فیل تو ابھی یہی ہے کہ ایک بلڈ بات تو ایک ہو گیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بارش کا پہلا خطرہ ہے۔ اللہ بچائے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ تیسری بات آپ نے پڑھی ہوگی، بلوچستان کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرکز میری کوئی بات نہیں سنتا، اسلام آباد والے میری کوئی بات نہیں سن رہے، بلوچستان ہاتھ سے جا رہا ہے۔ وہی سے جو سیاستدان نہیں کہہ رہا، جو اپوزیشن کا آدمی نہیں کہہ رہا، گورنر صوبے کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا اور مرکزی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مرکزی حکومت والے سنتے ہیں، کیسے مسئلے ہوتے ہیں، انہیں یہاں کے حالات اور احساسات کا اندازہ ہی نہیں۔ یہ ہیں حالات۔ اور چوتھی خبر، پاکستان کے بجٹ میں بہت بڑی کٹوتی لگائی گئی ہے ایٹمی پروگرام پر، جس کے بارے میں سینئر ایٹمی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ سائلنٹ رول بیک ہے۔ یہ جو ہمیشہ سے کہا جا رہا تھا کہ
کہ اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو اور پھر کیچ کرو. یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ تم بہت آگے بڑھائے ہو، رول اٹ بیک، پیچھے جاؤ. اور یہ مجھے ایک اور بہت ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا آج سے کئی مہینے پہلے کہ بالفعل یہ ہو چکا ہے کہ وہاں کے لیے جو رقوم مرکزی حکومت کو سینکشن کرنی ہوتی وہ نہیں ہو رہی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ایک دفعہ بنا کر آپ نے رکھ لی تو ہمیشہ کے لیے بس ان کو اپڈیٹ کرتے رہنا پڑتا ہے. ان کے لیے سائنسی معاملات جو ہیں، حالات بہتر سے بہتر اس کے لیے کرنے پڑتے ہیں. مسلسل خرچہ درکار ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو جاتا. یہ تو اس حکومت کے آنے کے بعد سے بات کئی مہینے سے ہو چکا ہے. تقریباً رونے کے انداز میں ایک صاحب جو وہاں پر بہت ذمہ دار عہدے پر انہوں نے کہا کہ وہ سارے جو ہے کوئی مجبوری آتی ہے، سارے کام جو ہے بند. آج تو آفیشلی آ گیا، اتنا بڑا کٹ جو ہے اس میں لگا دیا گیا. رول بیک کرو اور پھر کیش کرو اور اس سے آگے جانا. یہ ہے اندرونی حالات پاکستان کے ایک ہفتے کی کچھ چھوٹی سی میں نے باتیں آپ کو بتائی. بیرونی طور پہ کیا ہے، امریکہ کے ایک بہت ذمہ دار آدمی نے یہ کہا ہے آرمی کے کہ اگر وزیرستان کو تم خود خالی نہیں کرا سکتے القاعدہ سے تو پھر ہم ڈیزی کٹرز برسائیں گے. اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کتنے لوگ آپ میں سے ڈیزی کٹرز کو سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. یہ ایک ایسا خوفناک بم ہے. ایک تو بم وہ ہوتا ہے کہ جہاں گرا وہاں اس کے لوہے کے ٹکڑے گئے، یہ گیا وہ گیا، وہیں پر تباہی آئے گی. یہ جس علاقے میں گرتا ہے وہاں سے آکسیجن سک کر لیتا ہے. اس فضا میں سے آکسیجن گئی تو ہر جاندار ہے مگر آکسیجن کے بغیر تو زندگی کا تصور ہے. یہ ڈیزی کٹر یہی پھینکے گئے تھے افغانستان میں، جس کے بعد سے ملا عمر نے اپنی جو بھی تدبیر تھی اس کو کھول دیا، ختم کر دیا، ڈس بینڈ کر دیا، کہا کہ بھائی اپنے اپنی جگہوں پر تلاش کرو، جاؤ اور چھپاؤ. اس کے بعد ریئیکشن کریں گے، پھر دوبارہ دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے. ڈیزی کٹر تو وزیرستان کے حد تک جو ہے ڈیزی کٹر کی دھمکی دے دی گئی. دوسرا نہایت معنی خیز بیان اب آیا ہے اوباما کا، ذرا اندازہ کیجیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی حکومت تو کمزور ہے، یعنی اب ان کا اعتماد نہیں ہے پاکستان کی سیاسی حکومت. گویا کہ یہ پیپلز پارٹی اور اے این پی اصل میں تو ان دونوں پر اظہار عدم اعتماد ہے. سب سے پہلے اے این پی نے سرنڈر کیا، جو بھی مطالبہ تھا شریعت کا اس کے سامنے. پھر پارلیمنٹ نے کر دیا، گویا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی سرنڈر کر دیا. تو امریکہ کو کوئی پسند نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے سیاسی حکومت پر سے اپنا اعتماد کی خاطر کا اعلان کیا. دوسری بات کیا کہیں گے، اس سے بھی لگا ہے. ہاں، پاکستان کی فوج نے اب یہ باور کر لیا ہے کہ جو اس کی لائف لانگ آبسیشن تھی، جو اس پر ایک ہوا سوار رہا ہے، جو اس سے وہم رہا ہے ہمیشہ سے کہ اسے اصل خطرہ جو ہے بھارت سے ہے، اب وہ سمجھ لیا کہ نہیں، اصل خطرہ بھارت سے نہیں ہے، اصل خطرہ اندر سے. گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اصل میں پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی گناولی سازش ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں چھپی ہوئی دعوت ہو فوج کے لیے کہ تم آگے آؤ اور سنبھالو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کی سطح پر وہ یہ باور کرا چکے ہیں کہ اب جو ہے معاملہ بھارت کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہی ہے، اس کی سپریمیسی کو آپ نے ماننا ہی ہے، اس کے سوا آپ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں. واللہ اعلم. لیکن میں تو خبر کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو البتہ یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو لائف لانگ ہسٹوریکل آبسیشن تھی کہ ہمیں اصل خطرہ بھارت سے ہے، کہ بھارت ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ غلط تھا، یہ ہمارا وہم تھا. اصل خطرہ تو اندر سے، تو اندر سے کیا ہے؟
تو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بھی اندرونی خلفشان ہے اس سے ہے. یہ وہ چیزیں ہیں ذرا. اور میں اس کا جو سوچ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ واقعتاً اگر بھارت کی جو ہمیشہ سے دلی خواہش ہے وہ اگر امریکہ اور نیٹو فورس پوری کرا دے تو بھارت کون کیا کرے. خام خواہ وہ فوج کشی کرے تو اسے بھی تو مرنا پڑے گا نا. ہاں وہ جا کر افغانستان میں نیٹو اور امریکی فوجوں کی مدد کرنے کو تیار ہے. 1.5 لاکھ فوج جو آنی ہے. بہت سے لوگ آ چکے ہیں اور 1.5 لاکھ فوج جو ہے بھارت میں سے وہ افغانستان میں. اب یہ حالات ہیں. ان حالات میں اگر صورت حال کسی شخص کی وہ ہو جائے جو میں بار بار ایک شعر کی شکل میں رکھتا رہا ہوں کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یاد چھوٹا جائے ہے. امید کا دامن اگر ہاتھ سے چھوٹے تو کیا آپ الزام دے سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. صورتحال جس وقت یہ وہ باتیں ہیں جو میں 15-20 سال سے کہہ رہا ہوں. اور بہت سے ہمارے ساتھی جو کہتے تھے کہ آپ خام لوگوں کے اندر مایوسی پھیلا دیا. لیکن مجھے تو نظر آ رہا تھا, میرا ذہن منطقی ہے. اس صورتحال کو دیکھ کر اس سے منطقی نتیجے نکالنے کی صلاحیت ہے اس میں. کوئی مجھے وہی نہیں آتی معاذ اللہ, کوئی میرے لیے کوئی خاص جو ہے کوئی اور الہام ربانی کا معاملہ بس یہ کہ کوئی خیال کبھی اللہ کی طرف سے بھی دل میں آتا ہی ہے انسان کے. لیکن یہ کہ بنتے رہتے سیدھی سیدھی بنتے رہتے حالات جو جا رہے ہیں یہی. اب آج کے جنگ میں یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک قطعہ جو ہے 2 اشعار کا مسلسل آتا ہے ایڈیٹوریل پیج پر. انور شعور نامی پہلے ہوتے تھے رئیس امروہ بھی, وہ بہت بڑے شاعر تھے, بڑے قادر الکلام شاعر تھے. اور واقعتاً وہ بہت ہی ہر روز کی مناسبت سے وہ ایک شعر جو کہتے تھے وہ ان کا خاص ایک ملکہ تھا. اس میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. وہ تھوڑا سا ان جگہ کو پر کرنے کی کوشش کی انور شعور صاحب نے, تو آج تو انہوں نے بہت بامانی شعر کہا ہے. خیریت کس طرح بتائیں ہم, کیسے دل چیر کر دکھائیں ہم, قصہ غم تمہیں سنائیں ہم, اتنے آنسو کہاں سے لانے لگے. اب کیونکہ وہ کراچی کے رہنے والے, اس وقت کراچی کی جو فضا ہے اس میں تو واقعہ تو ہوتا یہ بھی کہ ان کے آنسو جو ہیں کتنے آنسو کہاں سے, کتنے گھر گرے ہیں, کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں, کتنے خاندانوں کی روزی برباد ہوئی ہے, کتنی دکان ریڑھی والے کھوکھے والے, کیونکہ پیش نظر ٹیرر ہے. ایسی فضا پیدا کر دی جائے کہ خود یہاں سے جانا شروع ہو جائے, ایکسوڈس چلے جائیں. بہرحال یہ حالات ہیں. اس میں میں ایک تجزیہ تو آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ کر چکا ہوں. دیکھیے معاملے کے 2 پہلو ہیں, ماں بیننا و بین ربنا, ایک معاملہ ہمارے اور ہمارے رب کے مابین, اور ایک معاملہ ماں بیننا و بین العالم الغربی تحت قیادت الیہودی. ایک معاملہ ہے امت مسلمہ کا مغربی دنیا سے جس کی قیادت ہاتھ میں ہے یہودیوں. یہ 2 ایسپیکٹس. اور آج میں سوچ رہا تھا کہ میں جب سورہ بقرہ کے مضامین کی ایک تقسیم بتایا کرتا ہوں کہ اس کے 2 حصے ہیں. ایک ورٹیکل ڈویژن ہے, 18 رکوع ادھر 22 ادھر. پہلے حصے میں 18 رکوع, پھر ورٹیکل ڈویژن ہے 4 رکوع 10 رکوع پھر 4 مضامین کے اعتبار سے. دوسرے حصے میں جو 22 رکوع ہیں اس میں 4 لڑیاں جو ہیں بٹن ہوئی ہیں. گویا کہ وہاں کوئی ورٹیکل ڈویژن نہیں ہے, ایک رسی ہے, 4 لڑیاں ہیں, اس میں انہیں بٹ دیا گیا ہے. ایک رنگ لال رنگ کی ہے, ایک نیلے رنگ کی ہے, ایک پیلے رنگ کی ہے, ایک ہرے رنگ کی ہے. تو اگر سے وہ لڑیاں کنٹینیوس ہوتی ہیں, رنگ کنٹینیوس نہیں ہوتا. لال نظر آئی, پیلی نظر آئی, پیلی نیلی, پھر وہ کٹے پھٹے ہوئے. تو اس طرح کے مضامین جو ہیں 22 رکوعوں میں وہ کٹے پھٹے ہیں, لیکن کھول دیں لڑیوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ
مسلسل یہی معاملہ ہے. اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ وہ ورٹیکل ہے، وہ میں بعد میں کہوں گا. یہ جو ہے اس وقت عالم غربی دی ویسٹ اور اس کی قیادت یہود کے ہاتھ میں. تفاصیل میں بہت بیان کر چکا ہوں، اس وقت بیان کرنے کی بات نہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ گویا کہ اس کا سب سے بڑی علامت ہے، یہ سول سپریم پاور اور زمین پر اس وقت وہ ریسیشن کی وجہ سے حالات خراب ہیں، مالی اعتبار سے ان کے جو ہے ٹائر پنکچر ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت بڑی بات ہے. ان تمام چیزوں کو برداشت کر لینے کا اس کے اندر ابھی کافی جو ہے امکان موجود ہے. اس میں 4 لڑیاں ہیں جو کہ اس کی بٹی ہوئی ہے آپس میں، جو اس کی پالیسی ہے اس کو اگر آپ سب سے پہلے سب سے اہم کیا ہے جس پر ان کی اس وقت ساری جتنی بھی جتنا ان کا تھنک ٹینک ہے، جتنا ان کا برین ٹرسٹ ہے، وہ چاہے مختلف یونیورسٹیوں میں ہو، مختلف اداروں میں ہو، مختلف فاؤنڈیشنز میں ہو، مختلف وزارتوں میں ہو، فوکس کیا ہوا وہ کیا ہے؟ یہ جو پچھلی صدی کے آخر میں یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد امریکہ کو سول سپریم پاور اور ارتھ کی حیثیت حاصل ہو گئی، ہاؤ ٹو مینٹین اٹ تھرو آؤٹ دی 21st سینچری، اس مرتبہ مقام اور حیثیت کی 21ویں صدی میں کیسے برقرار رکھا، اس پر ان کی فوکس ہے. اس پر سوچتے ہیں، لکشیہ بناتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ذرا سا بھی غور کیجیے تو دنیا میں کمزور ترین حصہ نظر آتا ہے عالم اسلام، اور پرانی کہاوت ہے نزلہ پر عضو ضعیف بھی ریزت. نزلہ جو ہے وہ کمزور جو عضو ہوتا ہے انسان کا اس کے اوپر گرتا ہے. یہی وجہ عالم اسلام کو کاؤنٹر کرنے کا ان کا پروگرام ہے. اس کا نقشہ بھی علیحدہ بنا دیں گے، اپنی صلاحیت اپنی مفادات کے مطابق نقشوں پر نقشے ایشو ہو رہے ہیں. گریٹر بلوچستان بنائیں گے، گریٹر کردستان بنائیں گے، ایک عرب شیعہ اسٹیٹ بنائیں گے علیحدہ، وغیرہ وغیرہ. یہ میں تفصیل نہیں جانا چاہتا. یہ پہلی بات ان کی پالیسی کی جو بڑی کڑی ہے. دوسری بڑی کڑی کیا ہے؟ اسرائیل اور نیو کونس کا جو ایجنڈا ہے اسے پورا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل قائم اور عالمی سطح پر یہودیوں کا مالیاتی استعمال، سیاسی استعمال امریکہ کا، مالیاتی استعمال یہودیوں کا ہے، دونوں ایک. نمبر 3 تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، جس کے لیے ظاہر بات ہے کہ مسجد اقصی کو گرانا ہوگا اور 2 وقت روح کو گرانا ہوگا. اس کی طرف پیش کریں. اب اس میں دیکھیے لڑی نہیں کہ میں بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن ساتھ کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں. عراق پر حملہ کس لیے تھا؟ مالی وسائل، تیل کے وسائل پر قبضہ اور ایکسٹینشن آف اسرائیل. فرسٹ ایکسٹینشن، فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ گریٹر اسرائیل. عراق شیرون ریکارڈ پر ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا جیسے ہی صدام کی حکومت ختم ہوئی عنقریب عراق پر ہمارا حملہ ہے. تیسری پالیسی کا ان کا مین جو تھریڈ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام بحیثیت نظام کہیں ابھرنے نہ پائے. سورج طلوع ہو جائے گا تو تاریخی تو ختم ہو جائے گا. سارا یہ ابلیسی نظام، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کا ایک مشیر کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو تشویش ہو گئی ہے؟ یہ ابلیسی نظام جو ہم نے قائم کیا وہ دنیا میں بڑا مضبوط ہے. ایک مشیر کہتا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے جمہوریت آ گئی ہے دنیا میں، اب ہماری ابلیسیت تو ختم ہو جائے گی. وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے، جمہوریت تو ہم نے خود بنائی ہے.
انسانی حاکمیت 100 کی بجائے عوام میں بانٹ دی. کفر تو یوں ہے، کفر ہے شرک ہے. ہم نے خود شاہی کو پیدا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا تو صلاح سے فضیلت. دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کمیونزم آ گیا، کیا ہوگا یہ؟ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تعداد. ابلیس کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراک سے پوچھا کر. یہ پریشان روزگار آشفتہ منت آشفتہ ہو، ان سے کچھ نہیں ہوگا. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آج. تو جو اقبال نے ابلیس کی نگاہ سے ہمیں دکھایا تھا آج سے 60 سال پہلے، 63 سال سے، 1936 کی یہ لکھی ہوئی چھپی ان کے انتقال کے بعد ہے. وہ آج مغرب دیکھ رہا ہے خطرہ. جیسے ہی USSR ختم ہوا تھا تو انہوں نے اپنے نیٹو کو پھر اثر نو مضبوط کرنا شروع کیا، مزید ایکسٹینڈ کیا، مزید یورپین کنٹریز کو شامل کیا. کسی نے پوچھا اب کیا فکر ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے، نظام کی کسی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا افغانستان میں، نظام کہیں غائب نہ ہو جائے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر پہ. وہ آشکار ہونے لگا تھا. ابھی صرف کمپنی پھوٹی تھی، ابھی کوئی نظام پورا نہیں آیا تھا، ابھی وہ کوئی سایہ دار درخت نہیں بنا تھا. لیکن یہ کہ ایون ان دی بڈ. اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا افغانستان کے خلاف آ گئی. پورا نیٹو، امریکہ، ادھر سے کینیڈا، ادھر سے آسٹریلیا اور USSR کی، روس کی بھی پشت بنائی اور چین کی بھی پشت بنائی. الکفر ملت واحدہ. اسلام کہیں ایک نظام کے سلسلہ. اب ظاہر بات ہے کہ وہی چھوٹی سی کوپن نے سوات کو ابھرتی ہوئی بنا دیا. لہٰذا کیسے برداشت کر سکتے؟ اس میں تو ہر قیمت کو ختم کر دیا. نمبر 4، اب چین کا گھیراؤ کرنا ہے. اب ابھرتی ہوئی طاقت USSR تو ختم ہے، اگرچہ رشیا بھی پھر تھوڑا سا کچھ سانس لینے کی اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی بہت پیچھے ہے. اور اس کے مقابلے میں سینٹرل اور ویسٹرن یورپ مضبوط ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ چین ابھرتی ہوتا ہے. اب اس کو کنٹین کرنے کی، جیسے کبھی کنٹینمنٹ آف USSR پالیسی تھی، اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی. اس کے لیے بھارت کو ابھارنا ہے، بھارت کو منی سپر پاور بنانا ہے، بھارت کے ساتھ ایٹمی معاہدہ بھی کیا ہے. اور اس گھیراؤ میں پاکستان کا رکھنا آتا ہے، اس کا بھی معاملہ ختم کرنا. یہ رہے تو بھارت کا کعبہ محمد بن کر رہے. بس کوئی انڈیپینڈنٹ، اپنی خود مختار اور اپنی خود سوچی ہوئی اپنے مفادات کے تحت پالیسی نہ تیار کر سکے بھارت کے کعبے. اور اسرائیل کے اس پروگرام کے لیے خاص طور پر کہ مسجد اقصی کو گرانا ہے، پاکستان کے ایٹمی دانت اس سے پہلے توڑ دینے ضروری ہے. اب یہ ہیں 4 کڑیاں گچھی ہوئی ہے آپ. اور یہ طاقت کتنی بڑی ہے دنیا کی. یہ صورتحال کس درجے مخدوش ہے، اب آپ اس کا اندازہ کریں. اکثر چیزوں پہ فوکس ہو رہی ہے پاکستان پر، کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی بھی اس پر آ رہی ہے. اب وہ اسلام کے ابھرنے کا معاملہ بھی یہاں سے آ رہا ہے. ایٹمی طاقت بھی یہاں ہے. تو یہ تو معاملہ ہے ما بیننا و بین العالم الغربی تحت قیادت یہودی. یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا. ایک طرف ہم ہیں، دنیا کو ہے پھر مال ہے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اب آئیے دوسری طرف،
ماں بیننا و بین ربنا، ہمارے رب کے درمیان معاملہ کیا ہے؟ کھلی بات ہے، ہم نے اپنے رب سے وعدہ خلافی کی، اس سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس سے دعائیں مانگ کر پاکستان لیا اور معجزانہ طور پر دیا۔ کسی کو ذرا بھی شک ہو اس میں جو میری کتاب پڑھے اس نے کام پاکستان 2 اور 2 4 کی طرح میں نے ثابت کیا، یہ خالص معجزہ تھا، کہ کسی حساب کتاب میں آتا ہی نہیں، تو اللہ کا ایک فطرت ہے، ایک سنت اللہ ہے، فطرت اللہ ہے۔ کوئی قوم یہ کہ اللہ یہ کر دے تو ہم یہ معاملہ کریں گے تیرے ساتھ، اللہ کہتا ٹھیک ہے میں تم پر حجت قائم کرتا ہوں، لو تم یہ فننظر کیف تعملون، پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، وعدہ پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یہ ہوا ہم نے وعدہ خلافی کی، نتیجے میں ہم پر سورہ توبہ کی آیات کے مطابق اجتماعی اور عمومی منافقت مسلط کر دی۔ اس منافقت کا ایک سب سے بڑا ظاہر نفاق باہمی، اب وہ قوم ایک نہیں ہے، اب بلوچ علیحدہ ہے، پشتون علیحدہ ہے۔ اب ایک اور تازہ دھمکی آئی ہے سرائکی والوں کی طرف سے بھی، قریب اگر تم نے ہمیں سرائکی صوبہ علیحدہ نہ دیا تو ہم تحریک شروع کر دیں گے۔ اب تو ظاہر بات ہے جب چل پڑی ہو فضا تو سبھی اپنا لطف چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب ویسے تو ان کا حق ہے، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا، بڑی غیر فطری سی بات ہے۔ پاکستان کا ایک صوبہ باقی تینوں صوبوں سے بڑا ہے، اس کے اندر تعداد لوگوں کی تعداد ہے تینوں صوبوں سے۔ جو پنجاب ہم چھوڑ کر آئے تھے 1947 میں، جہاں سے ہم نے ہجرت کی ہے، وہ چھوٹا تھا، یہ بڑا ہے۔ مشرقی پنجاب 14 ضلع تھے، مغربی پنجاب جو پاکستان میں آیا 17 ضلع تھے، وہاں ان 14 ضلعوں کے 3 اسٹیٹس بن چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ چاہتے ہیں زیادہ احتیاط کے لوگ تمہارے حقوق میں۔ بہار تقسیم ہو چکا ہے، یو پی کے اندر بھی تقسیم ہوئی ہے، چھوٹی سی ہوئی ہے، زیادہ بڑی نہیں۔ پورے ساؤتھ انڈیا کا نقشہ بدل چکا ہے، تمام صوبے انہوں نے زبان کی بنیاد پر بنا دی، ٹھیک ہے، ہر ایک صوبے کی اپنی زبان ہے، رابطے کی زبان انگریزی ہے، مرکز کی زبان انگریزی ہے، باقی ہر صوبے کی اپنی زبان ہے، اپنی زبان میں سارا پروونشل معاملہ ہوگا، ہر صوبہ کو کہتے ہیں اسٹیٹ کہتے ہیں، ریاستیں، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا ہے، امریکہ سے 4 گنا آبادی ہے اس میں، 4 گنا۔ ایک صوبہ جس کو صوبہ کہنا جو ہے یو پی، 19 کروڑ کی آبادی ہے، پاکستان سے کہیں زیادہ، پورے پاکستان 190 بلین ایک صوبے سے۔ تو صوبوں کی تقسیم میں کیا حرج ہوتی ہے؟ وہ باہر نہیں رہ جاتا صوبہ ملک سے، اندر ہی رہتا ہے، لیکن اڑے رہے جیسے کہ گویا کہ آسمان سے اٹھتے ہیں۔ انگریز کے بنائے ہوئے صوبے کے لیے اس کے آنے سے پہلے تو صوبوں کی یہ تقسیم نہیں کی۔ باہر ایک طرف تو وفاق کے باہمی ہے اور ایک طرف اخلاق کا دیوانہ جو نکل گیا۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، کہیں امین ہو تو قبول کرے۔ اب جہاں جھوٹ اور وعدہ خلافی رول آف دی ڈے بن چکی ہے، وہاں گڈ گورننس کہاں سے آ جائے گی؟ جہاں غبن جو ہے وہ سیدھے مادر کی طرح سمجھا جائے، ماں کے دودھ کی طرح، وہاں معاملات مالی کیسے بگڑے گئے، دیوالا نکل گئے۔ یہاں کی دولت لوٹ کر باہر کے بینکوں میں جمع کرا دی گئی، اور وہ بینکوں میں سپڑ رہی ہے جو ہاتھ بینکوں کا وہاں ہو رہا ہے۔ وہ تو جو سب آئل والے جو ہیں ان کی دولتیں جو ہے سپڑتی جا رہی ہیں، سب نے اپنی دولتیں وہاں جمع کرائی ہوئی ہے، وہاں سے صرف سود منگا کے اس پر اپنی حکومت چلا دیں، باقی اصل دولت تو وہاں ہے۔ بہرحال اخلاق کا دیوانہ نکلا، گڈ گورننس کا دیوانہ نکلا، اور مالی بھاج دیوانہ بھی نکل چکے۔ ان حالات میں اب اللہ ہمارے اور اللہ کی مابین کیا بچا؟ دیکھیے اچھی طرح سمجھیے، وہ غفور بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ ودود بھی ہے،
تواب بھی ہے، لیکن شدید الانتقام، شدید العقاب، سزا دینے میں بھی بہت سخت اور انتقام دینے میں بھی بہت سخت، یہ بھی اس کی شان ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اور وہ اچانک آتی ہے، لوگ سمجھتے کہاں سے آ جائے گا، کہاں سے عذاب آ جائے گا۔ وہ جو سورہ کہف کے اندر باغ والے کا قصہ ہے، اس میں کہاں سے میرا باغ اجڑ جائے گا، میں نے تو ایسا اہتمام کر رکھا ہے، پورا آبپاشی کا میرا نظام ہے، اور میں نے جو درمیان میں جو انگور کی بیلیں ہیں ان کی چاروں طرف جو ہے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی ہے، جو آدھی بھی نہیں اثر کر سکتی، میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، کہاں سے عذاب آ جائے گا، میں نہیں سمجھتا ان تبید حاضری ابدا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہو گیا، اللہ کا حکم آیا، تو صورتحال یہ ہے۔ اور میں نے جو آیتیں سنائی تھی وہ کیا تھی، سورہ روم اور سورہ سجدہ، یہ ہم مضمون صورتیں ہیں، اگر جو درمیان میں آ جاتی ہے سورہ لقمان، لیکن سورہ روم سے پہلے سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت اور لقمان میں ایک مناسبت ہے، اور سورہ روم اور سورہ سجدہ میں مناسبت ہے۔ سورہ روم کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے، وہ شہر کے جو باہر کے ساحل پر بیٹھا ہوا ہے کراچی، وہاں کا فساد ہے، اور یہ جو پہاڑوں کے اوپر ہو رہا ہے اس کو دیکھو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہوا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ تعالی جانے تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں ان کے کچھ اعمال کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ آئے، تھوڑا سا پکڑیں، تھوڑا سا عذاب دیں، تھوڑی سی دقت لائیں، تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوں، شاید ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں، اونگ رہا کا ٹھیلا لگ جائے اس کو تو جاگ جائے، ہوش میں آ جائے۔ اور سورہ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ پاکستان کے معاملے میں چھوٹا عذاب 1971 میں آیا، ویسے تو اور جو ہے زلزلے آ گئے، یہ آ گیا، وہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، قومی سطح پر، ملک کی سطح پر پہلا بڑا کوڑا جو ہے 1971 میں پڑا، 94,000 فوجی، 94,000 پاکستانی، 53,000 فوجی تھے، 50,000 سول یا 40,000 سول، اس ہندی کو ہندو کی قید میں گئے جن پر کہ کہیں 800 برس کہیں 1000 برس حکومت تھی، ہمارے کتنے ہتھیار ان کے ہاتھ میں آئے، ہمارے جرنیل نے اپنے ہاتھ سے یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بنے، اور ہمارا ٹائگر کیا کہتا ہے اس جرنیل سے، سر ہاؤ ڈیڈ آئی فائٹ، میں کیسے لڑا آپ بتائیے، اور اس سکھ نے کہا ایڈیٹ، کیا قابل گدھا، کیا بات کر رہا ہے، یہ ہمارے جرنیل ٹائگر اس کی بات ایڈیٹ، ہتھیار ڈال رہا ہے اور اپنی لڑائی کی تعریف مانگتا ہے کہ میں اچھا لڑا، یہ حال ہمارا، اور اس کے بعد میں بتا چکا ہوں پاکستان 6 دن کی مار کا مغربی پاکستان، وہ تو نکسن کے دل میں جو اللہ نے ڈالا، اس نے پروسیڈنگ کو فون کیا، اس نے اندرا کو فون کیا، سب ہاٹ لائن سے، بہرحال ہم نے اس عذاب سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہماری قومی زندگی کے رخ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، افراد نے بھی اپنی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی برپا نہیں، وہی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو بھی زمانے کی چال ہے اسی کو چلے جا رہے، لہذا کوئی عجب نہیں کہ اب وہ بڑا عذاب آیا کھڑا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ کوئی عجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آخر ہوتا ہے 800 برس اسپین میں حکومت کی تھی اور اس کے بعد ایک بچہ نہیں بچا ہوا اور کیوں ایک بچہ نہیں بچا یا جلا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے یا انہوں نے عیسائیت اختیار کر کے اپنے آپ کو بچایا اور یا پھر انہیں جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر جا کر ڈمپ کر دیا آخر وہ بھی مسلمان تھا اور آج سے 500-600 برس 500-600 برس پہلے کا مسلمان تو نسبتاً بہتر مسلمان عربی تہذیب کی بہرحال اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوگا اللہ ہمیں مہلت دے دے لیکن میں ایک اور پہلو سے اور ڈرتا ہوں سورہ سجدہ کی جو آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اس کی اگلی آیت بہت خوفناک ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی جائے پھر بھی اعراض کرے اپنے واضح سے نہیں اپنے فلسفے سے نہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی جائے ثم أعرض عنها پھر بھی اعراض کرے جتنے بڑے پیمانے پر تذکیر بالقرآن پاکستان میں ہوئی ہے جس کی توفیق اللہ نے ہمیں دی آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے کہ 300 برس پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کا قرآن کی طرف اثر نو رجوع ہوا تھا ورنہ ہندوستان میں قرآن کا علم نہیں تھا سرکاری زبان فارسی بھی جیسے آج انگریزی ہے لوگ فارسی پڑھتے تھے عربی کو پڑھے گی عربی تو صرف علماء پڑھتے تھے اور علماء کا سارا زور ہوتا تھا فقہ پر قرآن پر ٹھائی قاضی بننا ہے مفتی بننا ہے خطیب بننا ہے وہ چیز چاہیے جس کی مارکیٹ کے اندر آج جسے دیکھو اب یہ کر رہا ہے جسے دیکھو وہ آئی ٹی میں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جس چیز کی مانگ ہے ڈیمانڈ ہے مارکیٹ قرآن کون پڑھتا تھا قرآن تو اشارے ثواب کے لیے تھا یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اولاد شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین شاہ عبد العزیز اللہ نے توفیق قرآن کی طرف رجوع ہوا پھر اس کے بعد 19ویں صدی کے آخر سے اور 20ویں صدی کے وسط تک یوں سمجھیے کہ ایک سیلاب آیا یا تفسیروں کا اتنی تفسیریں لکھی گئی اور اس میں پھر ہماری ایک کوشش کہ تفسیر کو پڑھتا ہے یہ لوگوں تک پہنچایا جائے قرآن مجید اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے تذکیر اس کی عوامی در سے قرآن 700 آدمی قرآن میں کوئی فرقہ نہیں کسی فرقہ مالی بنیاد پر نہیں کسی سیاسی بات کی بنیاد پر یہ ہوا ہے تو من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر دے سکتے یہ اللہ کے مطابق میں کانپتے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں بہرحال اب بھی جب تک سانس تب تک آس ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ جو اس وقت سول سپریم پاور آن ارتھ ہے عالم مغرب جو یہودیوں کے پنجے میں ہے اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کو نہیں ہے ہاں سول سپریم پاور آف یونیورس اللہ اس کی رحمت کو آواز دیں اس کی طرف رجوع کرے انفرادی توبہ پھر اس کو اجتماعی توبہ بنانے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد اس کے لیے اپنا تن من دھن وقت کرے لگائیں آپ کو زندگیاں سنوائیں اور فوری طور پر جو بات ہے کہ اس وقت اگر وہاں شریعت کے مطالبے کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کھڑی ہو گئی ہے تو بھائی شریعت تم شرافت کے ساتھ نافذ کر دو گا وہ تو اجڑ ہے وہ گوار ہے وہ ان پڑھ ہے تم تو پڑھ لکھتے ہو شریعت کوئی چھٹی کی چیز تو نہیں ہے اسے شریعت غراء کہتے ہیں روشن لیلھا کا نہارھا اس کی رات بھی دن کے معنی روشن چند 100 سال پہلے 200-300 سال پہلے پوری دنیا کے اندر عظیم ترین علاقے میں شریعت نافذ کی 1000 برس
تو یہ کافی ٹھیک ہے نہیں، اس والے سے نافذ کر دو، اس کے نفوذ کا راستہ بھی بتایا۔ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے خاص طور پر تجویز پیش کی، بدقسمتی ہماری یا ان کی جن کی بھی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت خاص طور پر مجھے ایک ای میل آیا، ایک ہمارے نیوی کے سابق چیف ہیں ایڈمرل ریٹائرڈ سروہی صاحب، کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دستور کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، ایک ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ جا کر ملوں گا، آپ نے کچھ کام کیا تھا مجھے بتائیے آپ نے کیا کہا۔ ان کو میں نے بھیجا ہے، دستوری ترمیم کا خاکہ بھیجا ہے، یہ کام کیا ہوا ہے جو نواز شریف کو پیش کیا تھا جا کر سیکرٹریٹ کے لیے۔ اور رات یہاں پر علماء کا ایک اجتماع جامعہ اشرفیہ کے میں، وہاں بھی اور اس سے پہلے بھی اس میں میں نہیں تھا، یہ طے کیا گیا کہ اب جو ہے وقت ہے کہ پورے پاکستان میں تمام مذہبی جو فرقے یا مسلک ہیں ان کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو کر شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کریں، یہاں کرو شریعت کا۔ اس کے لیے میں نے انہیں بتایا کہ میری طرف سے وہ ترمیم کا بل تیار ہے، میں آپ کو پہنچا دوں گا، اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ پوری شریعت موجود ہے لیکن چور دروازے ہیں جن کے تحت وہ مؤثر نہیں، افیکٹو نہیں، بس ان چور دروازوں کو بند کرنا ہے، کوئی نیا کام نہیں کرنا، چور دروازے بند۔